بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ شاہی حکم پر ایک گڑھا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گڑھا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گڑھا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گڑھا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گڑھے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے ایک محاسب رکھنے ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور ذو فہم اور فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور باربرداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب تو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کے تصفیہ اور بیچ میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل روزانہ کا چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اور اختلاف رائے کرنے والوں کی تفتیش میں ایک قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کے انشاء کے بعد ایک صاحب نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دوران اسی مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت عظمیٰ امور برائے گڑھا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز اور دفاتر قائم تھے اور ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی اور عظیم الشان چوبی میز کے درمیان سرمئی بالوں والا اور ہر ایک پروقار شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کے سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہی تو ہوا ہے اور آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں گڑھا بنوانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ عمارت سے باہر نکل کر مزید حیرت میں کھو کر اس گڑھے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کے بعد اس نے یہ حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گڑھا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گڑھے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے اور سوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بورڈ لگا ہے کہ گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گڑھا۔ معزز سامعین، میری مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حالیہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وزارت عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکریٹریز، مشیران، عہدیداران، پروٹوکول اور کام صفر کا صفر۔